علیکم دوستوں، میرا نام ہے مولانا بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے سورۃ المطففین کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ سورۃ المطففین میں بنیادی طور پر دو مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ہے نیک اور برے لوگوں کا انجام، نیک لوگوں کا آخری انجام اور برے لوگوں کا، برے اعمال کرنے والوں کا آخری انجام۔ اور دوسرا ٹاپک جو اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کے متعلق۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا کچھ مال بنا لیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ ان کے اس عمل کا انجام اچھا نہیں ہے، لہٰذا وہ اس سے پرہیز کریں۔ تو دیکھتے ہیں سورۃ المطففین کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں۔ جب خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں یا وزن کر کے لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں اور لوگوں کو جب ان کا حق دیتے ہیں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطفف عربی میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنے والے کو، تطفیف کہتے ہیں ڈنڈی مارنا اور مطفف کہتے ہیں ڈنڈی مارنے والا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ٹھیک ہے، جن کا یہ حال ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ یہ وعید صرف ناپ تول ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے حقوق کو شامل ہے۔ ایک تو اس میں وہ لوگ آ گئے جو دکاندار ہیں، جو تاجر ہیں، جب وہ لوگوں کو کوئی چیز وزن کر کر دیتے ہیں یا ناپ کر دیتے ہیں تو وہ ترازو میں ہیر پھیر کر لیتے ہیں اور ترازو کی وہ اس طرح سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر 900 گرام وزن رکھا جائے تو وہ 1000 گرام دکھاتا ہے، یا اگر 850 گرام وزن رکھا جائے تو وہ 1000 گرام دکھاتا ہے۔ تو دیکھنے والے کو لگتا ہے اس نے پورا 1 کلو دے دیا ہے، 1000 گرام دیا اس نے 850 گرام ہوتا ہے یا 900 گرام دیا ہوتا ہے۔ اور اس طرح دن میں جتنے لوگ آتے جاتے ہیں سب سے وہ 100 گرام 150 گرام جو ہے کم دیتا ہے ان کو چیز اور پیسے پورے لیتا ہے۔ اس طرح وہ تھوڑے سے پیسے روز اپنے بنا لیتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ اس آیت میں آ گئے۔ دوسرے وہ لوگ آ گئے جو حقوق میں کمی کرتے ہیں۔ بالفرض آپ نے کسی کو ادھار دیا، قرضہ دیا، اب آپ نے جب قرضہ دیا ہے تو آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو قرضہ وقت پر ادا کر دے، جو ٹائم اس نے کہا تھا، جو اس نے بات کی تھی آپ سے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو دے دوں گا، میں آپ کو 1 ہفتے کے اندر دے دوں گا، 1 مہینے کے اندر دے دوں گا آپ کا قرضہ، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل ٹائم پہ دے دے، ذرا بھی لیٹ نہ کرے۔ لیکن جب آپ خود کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں بھلے 6 مہینے لیٹ کر دوں، 1 سال لیٹ کر دوں، یہ 2 ہی نہیں کھا جاؤں۔ یہ حقوق میں یہ بھی کمی ہو گئی، حقوق میں کمی ہو گئی۔ یہ وعید صرف ناپ تول ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے حقوق کو شامل ہے، اور اس طرح ڈنڈی مارنے کو عربی میں تطفیف کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام تطفیف ہے۔ اس سورت کا نام سورہ تطفیف بھی ہے اور سورۃ المطففین بھی ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس طرح کا کام جو لوگ کرتے ہیں عام طور سے وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، قبر میں جانے کا، موت کے بعد کی زندگی کا انہیں کوئی
خاص خوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے، مطلب ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں آخرت میں کھڑا ہونا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. سجین کے لفظی معنی قید خانے کے ہیں. قید خانہ، جیل، یہ سجین کا لفظی معنی ہے. یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. مرنے کے بعد کافروں کی روحیں اور برے اعمال کرنے والوں کی روحیں جہاں رہتی ہیں، جس جگہ پر رہتی ہیں، اس جگہ کو سجین کہا جاتا ہے. یا کافروں کی روحوں کو جس جگہ پر رکھا جاتا ہے، کافروں کی روحیں جس جگہ پر رہتی ہیں اس جگہ کو سجین کہا جاتا ہے. وہیں پر ان کا اعمال نامہ بھی موجود رہتا ہے. ان کی روحیں بھی وہیں پر رہتی ہیں، اور ان کا جو اعمال نامہ ہوتا ہے، ساری زندگی انہوں نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں، وہ اعمال نامہ بھی وہیں پر رہتا ہے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے. کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، سارا اعمال نامہ لکھا ہوا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی. اس دن یعنی قیامت کے دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی، یعنی اسلام کو جھٹلانے والوں کی، قرآن کو جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی. ان کے لیے وہ دن بہت برا ہوگا. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. آج دنیا میں آپ کو بے شمار کافر ایسے مل جائیں گے جن کا آخرت پہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ ایک اللہ ہے، وہی ساری دنیا کو چلا رہا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی اکیلی کرتا دھرتا ذات ہے اس پوری دنیا میں. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اور دوسرا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، سچا ماننا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے، جو آپ کے اوپر جو قرآن اترا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، سچا ماننا. اور تیسرا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے آخرت پر ایمان رکھنا. اس بات پر ایمان رکھنا کہ ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. مگر بہت کافروں میں آپ کو بہت سی ایسی اکثریت مل جائے گی لوگوں کی جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو سائنس پر ایمان رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ مر جاتا ہے تو بس ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی ایک ہی ہے جو دنیا کی زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے. اس میں جو کامیاب ہے کامیاب ہے، اس میں جو ناکام ہے ناکام ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ وہ سائنس پہ یقین رکھتے ہیں. اور سائنس نے جو تحقیق کی ہے، اس نے آج تک یہ تحقیق سائنس نے یہی ثابت کیا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ مر جاتا ہے تو اس کے اندر زندگی کے پھر کوئی بھی آثار نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ، ان مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا. قیامت والے دن سارے انسانوں کو زندہ کرے گا. اب وہ کس طریقے سے زندہ کرے گا؟ کافروں کا اعتراض یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا جسم پورا ختم ہو جاتا ہے. اب اس کو دوبارہ آپ کس طریقے سے وہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ زندہ کرنا تو پھر بھی آسان ہے. ایک انسان کی پہلی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت اس کو پیدا کرنا ہر لحاظ سے زیادہ مشکل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بالکل عدم تھا، کچھ اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسے کس طریقے سے پیدا کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو ذرا بتاؤ
کہ اس وقت تو تمہارا کوئی ابھی جب انسان مر گیا ہے تو اس کی جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی ہڈی، کوئی ذرات کسی شکل میں تو موجود ہے، اور پہلی دفعہ جب پیدا کیا تھا اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا جو انسان جو ہے اپنی انسانی آنکھ اسے دیکھ بھی نہیں سکتی، اتنا چھوٹا وہ معمولی ذرہ تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پورا انسان پیدا کر دیا۔ تو جو ذات پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر سکتی ہے اتنے چھوٹے سے جراثیم سے جو ایک آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، تو وہی ذات انسان کو دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تو فرمایا جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کے جھٹلانے والوں کی، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گناہگار ہو۔ اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ انہیں جب قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ہم اس سب پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ جو برے اعمال یہ کرتے رہتے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک اور سیاہ نقطہ، کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل پر کالے نقطے لگتے جاتے ہیں، دل اس کا آہستہ آہستہ کالا ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے، پورا دل نقطوں سے بھر جاتا ہے اور کالا ہو جاتا ہے برے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ پھر اس دل کے اندر کوئی خیر کی بات جاتی ہی نہیں، کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات، خیر کی بات پھر اس دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ تو اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ یہ جو آخرت کو جھٹلانے والے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والے لوگ ہیں یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ باقی لوگوں کو، مومنوں کو، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت والے دن، مگر ان لوگوں کو نہیں ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ کن کو؟ برے اعمال کرنے والوں کو، برے لوگوں کو۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ علیین کے لفظی معنی بالا خانوں کے ہیں۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مومنوں کی روحیں مرنے کے بعد بھیجی جاتی ہیں اور وہیں پر ان کا اعمال نامہ بھی رہتا ہے۔ مومنوں کی روحیں جس جگہ پر رہتی ہیں موت کے بعد عالم برزخ میں، اس جگہ کو علیین کہا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، یعنی نیک لوگوں کی روحیں اور ان کا اعمال نامہ وہ علیین میں ہے۔ علیین اس جگہ کا نام ہے جہاں پر مومنوں کی روحیں رہتی ہیں موت کے بعد۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ مومنوں کا اعمال نامہ چونکہ نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے مقرب فرشتے اس کے اعزاز و اکرام کے طور پر اسے دیکھتے ہیں۔ مقرب فرشتے اس اعمال نامے کو دیکھتے ہیں اس کے اعزاز و اکرام کے لیے، اور دیکھنے کا مطلب اس کی نگرانی بھی ہو سکتا ہے کہ جسے مقرب فرشتے ان اعمال ناموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے۔ نعمتوں میں رہنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر جو رونق آئے گی اسے تم صاف پہچان سکو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔
ختامہ مسک، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ تسنیم جنت کا ایک چشمے کا نام ہے، اس کا پانی جب اس شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے اور لطف میں بہت اضافہ کر دے گا۔ تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، اس کا پانی جب شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے اور لطف میں بہت اضافہ کر دے گا۔ عین یشرب بها المقربون، جو ایک چشمہ ہے، تسنیم جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے دنیا میں، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے ایک دوسرے ان کو دیکھ کر۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، مطلب اپنی زندگی میں خوش تھے، وہ مطمئن تھے اپنی زندگی سے بالکل۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہ جو ہے ان کے وہ یہ فتوے دیتے رہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کے کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔